السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب حضرات خیریت سے ہوں گے۔ آج میں حاضر ہوں اپنے چینل کی تیسری ویڈیو کے ساتھ۔ جیسا کہ آپ حضرات کے علم میں ہے کہ ہم نے اپنے چینل پر مسائل کے حوالے سے، طہارت کے مسائل کے حوالے سے ایک سلسلہ شروع کیا تھا۔ کل کی ویڈیو میں ہم نے غسل کے فرائض اور اس کے احکامات کے بارے میں مختصر سی گفتگو کی تھی۔ آج جو ہے ہماری جو ویڈیو کا ٹاپک ہے وہ ہے غسل کی سنتیں اور غسل کا مسنون طریقہ، یا آپ اسے کہہ سکتے ہیں غسل کیسے کریں، غسل کرنے کا طریقہ کیا ہے۔ تو غسل کا طریقہ بتلانے سے پہلے میں آپ کو غسل کی سنتیں بتا دیتا ہوں، کیونکہ انسان جو بھی کام کرتا ہے اس کے لیے کوشش انسان کو یہی کرنی چاہیے کہ جو بھی میں کام کر رہا ہوں وہ سنت کے مطابق۔ مثال کے طور پر انسان کھانا کھاتا ہے، ضرورت کے اندر داخل ہے، چلتا ہے، پھرتا ہے، اٹھتا ہے، بیٹھتا ہے، سوتا ہے، اٹھتا ہے، تو یہ ساری چیزیں انسان کرتا ہے۔ لیکن اگر ان سارے اعمال کے صدور میں اگر وہ اپنے ذہن کے اندر یہ بات لے کر آ جائے اور کہ میں جو بھی عمل کروں گا انشاءاللہ آج کے بعد سنت کے مطابق کروں گا، تو اس سے ہمیں جو ہے ایک تو ہماری ضرورت بھی پوری ہو جائے گی، اور دوسرا ایک فائدہ یہ ہوگا کہ ہمیں سنت پر عمل کرنے کا ثواب ملے گا۔ تو اسی لیے میں غسل کا طریقہ بتلانے سے پہلے غسل کی سنتیں آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں۔ غسل کے اندر کل 5 سنتیں ہیں۔ نمبر 1، غسل کی نیت کرنا۔ نمبر 2، ظاہری ناپاکی کو دور کرنا۔ نمبر 3، وضو کرنا۔ نمبر 4، سارے بدن کو ملنا۔ نمبر 5، سارے بدن پر 3 بار پانی بہانا۔ یہ 5 چیزیں جو ہے غسل کے اندر سنت ہے۔ اب آ جاتے ہیں غسل کے طریقے کی طرف کہ غسل کرنے کا مسنون طریقہ کیا ہے۔ تو آسان الفاظ میں، مختصر الفاظ میں آپ کے سامنے ذکر کروں گا۔ غسل کا مسنون طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے آپ جو ہے استنجا سے فارغ ہو جائیں۔ اگر آپ کو تقاضا لگا ہوا ہے، اگر تقاضا نہ بھی ہو تو پھر بھی جو ہے کوشش کریں کہ استنجا کے لیے جائیں اور اس سے فارغ ہو جائیں۔ اس کے بعد جو ہے جب نہانے کے لیے جگہ پر آ جائیں، زمین پر کر رہے ہیں، تخت پہ کر رہے ہیں، کسی پتھر پر کر رہے ہیں، جس جگہ بھی کر رہے ہیں، تو وہ جو ہے سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے، بدن پر پانی ڈالنے سے پہلے آپ نے جو بدن پر ظاہری ناپاکی ہے اس کو دور کرنا ہے۔ ایک تو یہ کہ انسان کو نظر آ رہی ہے کہ یہاں ناپاکی لگی ہوئی ہے، دوسرا یہ کہ جو پتہ نہیں ہے، نظر نہیں آ رہا کہ ناپاکی کہاں لگی ہوئی، لیکن جو ایک اندازے سے غالب گمان کے مطابق کہ یہاں بھی ناپاکی لگی ہو سکتی ہے، تو اس جگہ کو اول سب سے پہلے آپ کیا کر لیں، دھو لیں۔ دوسرے نمبر پر آپ جو ہے وضو کر لیں۔ جس طرح ہم نماز کے لیے وضو کرتے ہیں نا، بالکل بھی عین ہی اس طرح کیا کر لیں، وضو کر لیں۔ وضو کرنے کے بعد ایک فائدہ اس کا یہ ہوا کہ ہمارا بدن جو ہے وہ گیلا ہو جائے گا اور جو پانی آسانی سے پہنچ جائے گا۔ اس کے بعد سر پر پانی بہائے 3 مرتبہ، اور پھر دائیں طرف پانی ڈالیں 3 مرتبہ، بائیں طرف پانی ڈالیں۔ اس طور پر جو ہے نہائے کہ سارے بدن پر جو ہے پانی پہنچ جائے۔ تو 3 مرتبہ سر سے شروع کریں، پھر دائیں طرف، تو دائیں طرف بائیں طرف پانی ڈال لیں، اور ساتھ ساتھ جو ہے پھر آپ کلی کر لیں۔
3 مرتبہ کلی کر لیں، اس طور پر کلی کرے کہ پانی خوب حلق تک پہنچ جائے۔ اگر روزے کی حالت میں نہ ہو تو پھر کلی کے اندر جو ہے مبالغہ کرتے ہوئے غرارہ بھی کریں، غرارہ ہے کہ پانی ڈال کے اور جو خوب حلق تک آواز جو نکالتے ہیں نا گلے سے پانی ڈال کے، اس کو غرارہ کہتے ہیں۔ اگر روزے کی حالت نہ ہو تو پھر جو ہے کلی کے دوران غرارہ بھی کر لے تاکہ پانی اچھی طرح خوب حلق تک پہنچے۔ اسی طرح جو ہے ناک میں پانی بھی چڑھا لے۔ تو بس یہی آسان طریقہ ہے غسل کرنے کا۔ ہاں اگر آپ کو غسل کرنے کے بعد جو ہے معلوم ہو کہ فلاں جگہ سوکھی رہ گئی ہے تو پھر جو ہے اسی ٹائم اس کو دھو لے، دوبارہ سے غسل کو لوٹانا ضروری نہیں ہے۔ لیکن یہ کہ غسل ہو گیا، کپڑے پہن لیے، باہر نکل گئے، پھر جو ہے واپس آ رہے ہیں اور پھر جو ہے نا بول رہے کہ چلو پھر پتہ چلا کہ جگہ خشک رہ گئی تھی تو پھر بول رہے کہ چلو ٹھیک ہے بس یہی جگہ دھو لیں۔ پھر اس طرح نہیں ہے، بلکہ یہ کہ غسل کر کے آ کے دیکھ لیا کہ جو ہے مثال کے طور پر پاؤں دھونا بھول گیا یا ہاتھ دھونا بھول گیا اور وہ جگہ سوکھی رہ گئی ہے تو پھر جو ہے صرف اسی کو دھو لے، دوبارہ سے پورا غسل لوٹانا ضروری نہیں۔ اسی طرح کلی کرنا بھول گیا تھا، ناک میں پانی ڈالنا بھول گیا تھا تو پھر کلی کر لے اور ناک میں پانی ڈال لے تو اس سے بھی جو ہے غسل ہو جائے۔ اچھا بعض لوگ جو ہے غسل کے اندر بہت زیادہ وہ مبالغہ کرتے ہیں اور جو ہے عجیب قسم کی جو ہے پریشانی کے لائق ہوتی ہے۔ بعض لوگ یہ غسل کرتے ہیں، کوئی کلمہ پڑھ رہا ہوتا ہے، عجیب عجیب لوگوں سے سننے کو موقع ملتا ہے، ان سے پوچھتے ہیں کہ بھئی آپ غسل کس طرح کرتے ہو تو وہ بولتے ہیں پہلے ہم پانی ڈالتے ہیں پھر جو ہے کلمہ پڑھتے ہوتے ہیں۔ یعنی غسل کرنے سے پتہ نہیں نعوذ باللہ انسان اسلام سے خارج تو نہیں ہو جاتا، لیکن جو ہے پتہ نہیں لوگوں میں یہ بات مشہور ہو گئی۔ تو جو ہے ایسی جو ہے وہ بات نہیں ہے، بلکہ جو عام سے طریقہ ہے جیسے نہاتے ہیں بالکل بھی عینی غسل کے اندر وہی چیز ہے، لیکن یہ کہ بس 3 باتوں کا خیال کرنا ضروری ہے۔ ایک یہ کہ بدن پر پانی پہنچے، دوسرا یہ کہ کلی کر لیں، تیسرا یہ کہ ناک میں پانی ڈالیں۔ تو یہ 3 کام اگر آپ کے پورے ہو جاتے ہیں تو اس سے آپ کا غسل ہو جائے گا۔ اچھا عورتوں کے حوالے سے یہ ہے کہ اکثر عورتیں سوال کرتی ہیں کہ ہم نے جو بینڈیاں بنائی ہوتی ہیں یعنی جوڑا جو بناتی ہیں بالوں کا، اس کا غسل کے اندر کھولنا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ تو اس کے اندر جو ہے حدیث کے اندر یہ آتا ہے کہ اس کا مفہوم ہے کہ اگر بالوں کی جڑوں تک پانی پہنچ جاتا ہے تو پھر ان بینڈیوں کا اور جوڑوں کا کھولنا ضروری نہیں ہے۔ تک پانی نہیں پہنچتا تو پھر جو ہے وہ بالوں کے جوڑوں کو اور بینڈیوں کو کھولنا بھی ضروری ہو۔ تو یہ تھا غسل کا مختصر اور آسان طریقہ جو میں نے آپ کے سامنے ذکر کیا۔ اللہ تعالیٰ ان پر عمل کرتے ہوئے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور ویڈیو آپ کو پسند آئی تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور چینل پر اگر نئے ہیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہر نئے آنے والی ویڈیو آپ کو جلد از جلد مل سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جزاک اللہ خیر۔